بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب و کثرت حیائہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب باندھا ہے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سب سے زیادہ حیا والے تھے، سب سے زیادہ حیا یہ وہ اللہ کی نعمت ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ممکن ہوتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے میں اللہ کی ذات کی حیا رکاوٹ بنتی ہے، اور جس میں جتنا زیادہ حیا ہو اس کو اتنا زیادہ اللہ کی فرما برداری نصیب ہوتی ہے۔ یہ حیا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ وہ رکاوٹ ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے مالک کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ نافرمانی سے بچنے میں رکاوٹ ہوتی ہے حیا، تو سب سے زیادہ حیا فرمانے والا اللہ ہے، اور پھر سب سے زیادہ حیا والا اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر صحابہ کرام، مومنین، اور پھر اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے جتنے زیادہ قربتوں والے لوگ ہوتے ہیں اتنا زیادہ ان کو حیا کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے جب بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کہ باری تعالیٰ اپنی کرم نوازیاں، اپنی بخشش، اپنی مغفرت عطا فرما دے۔ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ حییٌ، اللہ بڑا حیا والا ہے، یستحیی ان یرد ید عبدہ صفرا، اللہ کو حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کا خالی ہاتھ کس طرح واپس لوٹا دوں۔ تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ بندہ اس سے مانگے اور وہ خالق عطا نہ فرمائے۔ تو سب سے بڑا حیا والا تو جو بھی اس کا نام لے لے مالک الملک کا، تو اس کا نام لینے والا کبھی اس کی رحمتوں سے اور اس کی مغفرتوں سے، اس کی بخششوں سے محروم نہیں رہتا۔ مالک الملک اس کا دامن بھر چھوڑتا ہے۔ اس لیے جس کو مالک نے اپنی کرم نوازیوں سے محروم رکھنا ہو اس کو اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ نام لینا اس سے محروم کر دیتا ہے مالک، اور جس پر اپنی کرم نوازی فرمانا چاہتا ہے تو اس کو اپنا نام لینے دیتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے بھی اللہ کا نام، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، اللہ کی طرف رجوع کب آتا ہے انسان میں؟ جب انسان تکلیف اور دکھ مصیبت میں، اس وقت اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو دکھ مالک اپنے مومن بندوں کو دیتا ہے، یہ فلسفہ ذہن نشین کا ہے۔ ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان والوں کو دکھ، تکالیف، مصائب کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ نہیں، یہ بالکل تصور الٹ ہے، غلط ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں کو بڑی آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور ان کو تکالیف میں ڈالتا ہے تاکہ وہ یاد باقی رہے، اور جب بھی بندہ ذرا لڑکنے لگتا ہے تو مالک الملک کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے تو فوری گرفت آ جاتی ہے۔ جب گرفت آتی ہے تو پھر مالک کی طرف رجوع ہوتا ہے، رجوع اللہ ہوتا ہے، اور مالک کا نام زبان پر آتا ہے تو مالک الملک کو اتنا حیا والا ہے کہ اس کا کوئی نام لے اور وہ محروم کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے جتنے بھی صوفیاء، اولیاء، مقربین، نیک لوگ آپ کو نظر آئیں گے تو آپ کو ان کو تکالیف میں، مصائب میں، دکھوں میں، اور سب سے زیادہ تکالیف سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مطہرہ نے اٹھائی ہیں۔ تو اللہ اپنے بندوں کو تکالیف سے آزماتا ہے، اور غیروں کو بخار بھی نہیں چڑھنے دیتا۔ کیوں نہیں چڑھنے دیتا؟ کہ کہیں بھول کے میرا نام نہ لے لے۔ تو وہ اپنا نام لینے نہیں دینا چاہتا، کیونکہ نام اس کا لے لیا تو پھر اس کو محروم تو وہ فرمائے گا نہیں۔ تو جس کو محروم رکھنا چاہتا ہے اس کو نام لینے کا موقع نہیں آنے دیتا، اور یعنی کسی تکلیف میں نہیں، اور بندہ سمجھتا ہے کہ یہ
میں تو بڑا کمال کا بندہ ہوں کہ میں جو کرتا رہوں کہ وہ ھذا من فضل ربی، میں الٹا ہاتھ مارتا ہوں تو سیدھا پڑتا ہے، یعنی مال و دولت کی کثرت آ رہی ہے۔ اس پر بندے کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں بڑا کمال کا بندہ ہوں۔ کمال کا بندہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کسی تکلیف میں مبتلا نہیں فرماتا کہ کہیں وہ بھول کے میرا نام نہ لے لے۔ تو یہ کثرت حیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کثرت حیا والے تھے، اور آپ کی بارگاہ سے تعلق رکھنے والے مومنین حیا والے ہی ہوتے ہیں، اور یہ حیا ہی وہ رکاوٹ ہوتی ہے، یہ وہ پردہ ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرنے دیتا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی حیا کا بیان سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ سمعت عبداللہ بن ابی عتبہ تھا، میں نے حضرت عبداللہ بن ابی عتبہ کو یقول یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے فرمایا سمعت ابا سعید الخدری، میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیان، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم سب سے زیادہ حیا والے تھے، من الازراء فی خدرہا، جس طرح کباری بچیاں اپنی اوڑھنی میں حیا فرماتی ہیں، حیا کرتی ہیں، اور عورت کا سب سے بڑی زینت اور سب سے بڑا لباس ہی حیا ہے، تو اور کباری بچیاں جو ہے وہ اور زیادہ حیا والی ہوتی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا یہ گوشہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ بچیاں جیسے اپنی اوڑھنی میں حیا کی پیکر ہوتی ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کواری بچیوں سے بھی زیادہ حیا مند تھے۔ وکان اذا کرہ شیئا، اور جب آپ کوئی شے ناپسند فرماتے، رفعناہ فی وجہہ، تو ہم اس کی ناپسندیدگی کے اظہار آپ کے چہرہ انور میں ہم دیکھتے تھے، کہ ناپسندیدگی کے آثار آپ کے چہرہ انور پر ظاہر ہوتے تھے، لیکن آپ اپنی زبان اقدس سے اظہار نہیں فرماتے تھے۔ تو کھانا آپ کبھی آپ نے عیب نہیں نکالا، اور تاکہ اللہ کی نعمت کا انکار بھی نہ ہو اور کسی کی جو ہے وہ دل شکنی بھی نہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام کے اس طرز عمل میں رکاوٹ تھی کثرت حیا کہ تاجدار کا، اس لیے مومن کا زیور، مومن کی زینت اس کے من میں حیا کی کثرت ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہیں حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی کرتا رہے۔ اذا لم تستحی، اگر تمہیں حیا نہیں ہے، فاصنع ما شئت، پھر جو مرضی کرتا رہے، کیونکہ حیا ہی نافرمانی کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے، اور جب تو بے حیا ہو گیا تو وہ جو رکاوٹ بننی تھی نافرمانی کے کام کرنے میں، تو وہ تو تیرے اندر من سے نکل ہی گئی ہے، تو پھر رکاوٹ کوئی نہیں رہے گی۔ اس لیے جو مرضی کرتا رہے۔ جس بندے کے من میں حیا آ جائے نافرمانی کے کام کرنے میں، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائے کہ اللہ نے اس کو حیا کا دائرہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور جب بندے بے حیا ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ حیا وہ پردہ ہے جو انسان کو نافرمانی کے کاموں سے روکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حیا کا پیکر سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی سے نسبت اور آپ کی بارگاہ سے فیض کی ایک رمق بھی عطا فرما دے، اور ایک قطرہ بھی میسر آ جائے تو ہماری زندگی نافرمانی کے کاموں سے بچ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت تمام مومنین کو حیا کی چادر، حیا کا دائرہ
हमारे मर्दों को, हमारे बच्चों को, हमारी औरतों को, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को, सबको हया का पैकर बनाए। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर चलते हुए अपने मन में हया की कैफियत पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए, क्योंकि यही वो चीज़ है, यही वो दौलत है जो इंसान को नाफरमानी के कामों से रोकती है। और अगर इससे बंदा मारूम हो जाए तो फिर हया रुकावट बाकी नहीं रहती, फिर इंसान बेहयाई के कामों पर इस तरह चल पड़ता है कि कोई रुकावट बाकी रहती ही नहीं है। पहले हम अपने बचपन में होते थे, किसी से कोई ज़रा सी गलती हो जाती थी तो वो हया में अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहता था, इस तरह रोता था, तौबा करता था, अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांगता था कि मैं किसी को अपना क्या मुंह दिखाऊं। लेकिन अब तो इतनी बेहयाई हो गई है और इतने बेहया लोग हैं कि वो जुल्म करते हैं, कत्ल करते हैं, अदालतों को खरीदते हैं और बड़े नाफरमानी के काम करके विक्ट्री का निशान बनाते हुए आते हैं। और ये हमारी बेहया कौम उनके गलों में फूलों के हार डालती है, उनके सरों पर सोने के ताज रखती है। जो जितना बड़ा जो करप्ट आदमी होता है, जितना बड़ा दीन से दूर और अल्लाह के नाफरमानी के काम करने वाला होता है, वो इतना बड़ा मुअज़्ज़ज़ होता है और लोग उसको इज्जत के ताज पहनाते हैं कि ये बहुत बड़ा बेहया आदमी है। तो ये बेहयाई के काम करने पर बेहयाई वाले हया से महरूमी की बुनियाद पर नाफरमानी के कामों में जुटे रहते हैं और मोमिनीन इस दौलत हया के मिलने पर अल्लाह की नाफरमानी से बच जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए इस्लाह आबाद की सूरत पैदा फरमाए और आका अलैहिस्सलाम के हया की निस्बतों में से हमें भी कोई कतरा अता फरमा दे। उम्मत मुस्लिमा पूरी को अल्लाह हया वाला बनाए और बेहयाई के कामों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।